اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو ملک میں، زمین کے اندر جب تم سفر کرو یا تم جہاد کے لیے نکلو، اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ پس نہیں ہے تمہارے اوپر کہ کوئی حرج کہ تم اپنی نماز کو قصر کرو، یعنی پوری نماز کی جگہ تم آدھی نماز پڑھو، 4 فرض کی جگہ تم 2 فرض پڑھو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو خوف ہو کافروں کا یہ کہ تم کو وہ ستائیں گے، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم سفر پر ہو یا کسی وجہ سے سفر میں نکلو تو بھی تم نماز کو قصر کر سکتے ہو، 4 کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہو، یا پھر تم کو کافروں کا ڈر ہو یا تم لڑائی میں کہیں گئے ہوئے ہو تو تمہیں کافروں کا ڈر ہو تو اس وجہ سے بھی تم قصر کرو گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ یہی کافر جو ہیں مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ تو اگر تمہیں کوئی خوف ہو اور ڈر ہو تو تم نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ اور آگے یہ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جب آپ ان کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو آپ جب جماعت کرواتے ہوں تو ان کو جب ان کے امام ہوں آپ تو کیا کریں آپ؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں کھڑا کریں ان کو، یعنی صحابہ کرام کو، تو چاہیے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، معاکا تیرے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو جب کافروں کا ڈر ہو، خوف ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ کیا کریں، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں اور اپنے سامان اور اپنے جو ہتھیار ہیں وہ بھی ساتھ لے کے نماز کے اندر ساتھ لے کے کھڑے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، پھر جب یہ سجدہ کریں، یعنی جب ایک رکعت، وہ پہلے والا جو گروہ تھا وہ ایک رکعت جب پڑھ لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو ہٹ جائیں وہ۔ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے، ایک گروہ، ایک جماعت ہٹ جائے تو پھر آگے کیا کرے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا، تو وہ ایک گروہ ہٹے تو پھر دوسری جماعت آ کے دوسرا رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے، پھر وہ کیا کریں، وہ اپنی نماز کو تیرے ساتھ پوری کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ بھی کیا کریں، وہ دوسری جماعت والے بھی اپنے ہتھیاروں کو لے لیں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر چاہتے ہیں کس طرح تم کو بے خبر ہو جاؤ، یعنی تم اپنے ہتھیاروں سے، اپنے سامان سے کسی طرح بے خبر رہو تو وہ کیا کریں، تم پر داؤ کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہارے اوپر کیا کریں، یکدم تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے بے خبر رہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ جنگ میں اپنے ہتھیاروں کو اتار کے نہیں رکھنا ہے، نماز کے حالت میں بھی اپنے ہتھیاروں کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ، اگر یعنی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اگر کیا ہو کہ بارش ہو، یعنی اگر بارش ہو رہی ہو تمہیں کوئی حرج ہوتی ہو تو بارش میں اپنے ہتھیار ساتھ رکھنے سے تو آپ ان کو نیچے رکھ سکتے ہو، یا بیماری کی حالت میں بھی ہتھیاروں کو اتار سکتے ہو۔ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تم اپنے ہتھیاروں کو نیچے رکھ سکتے ہو، اتار سکتے ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا،
اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ اگر کافر آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ سے جنگیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، آخر ان کو جہنم کے اندر ہی جانا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، پس جب تم نماز پڑھ چکو، یعنی جب تم اپنی نمازوں کو اس طرح پوری کر چکے تو آپ کیا کریں؟ پیچھے جو کہا تھا کہ ایک گروہ اپنی نماز ایک رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھے گا تو پھر دوسرا گروہ پڑھے گا، تو پھر بعد میں وہ جو ہیں وہ اپنی ایک ایک رکعت الگ الگ سے وہ ادا کر لیں گے امام کے بغیر۔ اور آج بھی یہی حکم ہے، اگر کہیں پریشانی ہو یا خوف ہو تو ایک گروہ نماز پڑھے گا امام کے ساتھ، تو دوسرا گروہ جو ہے حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، اور پہلا گروہ جب ایک رکعت پڑھ لے گا تو پھر دوسرا گروہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، اور پھر جب ان کی ایک ایک رکعت رہتی ہے تو پھر وہ اپنی ایک ایک رکعت امام کے بغیر، جماعت کے بغیر ادا کریں گے۔ پھر وہ تو نماز کی جب نماز تم پڑھ چکو تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو کھڑے ہو کر یاد کرو، بیٹھ کر یاد کرو، اور لیٹے لیٹے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یعنی ذکر زبان سے ہوتا ہے، ہاتھوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب انسان کسی کام کے اندر بھی لگا ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بیٹھے بھی لیٹے بھی، اگر آپ لیٹے ہوں تو تب بھی، اگر آپ کھڑے ہوں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس لیے یہ سبق ایک ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم کہیں کام میں لگے رہیں تو ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ ہم کھڑے بھی بیٹھے بھی اگر کسی کام میں بھی مشغول ہوں، کام تو ہاتھوں سے ہوگا لیکن ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی زبان ہماری اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے اس کے مقرر وقت تک، یعنی مقرر وقت پر، یعنی جب ہمیں نماز کا وقت ہو جائے تو یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم اس کی نماز کے وقت پر اس نماز کو ہم ادا کریں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے، یعنی ان کافر قوم کا پیچھا کرنے سے پیچھے مت ہٹو، آپ ہمت مت ہارو، آپ لڑتے رہو ان سے، اور ساتھ ساتھ میں نمازیں بھی ادا کرو۔ نماز کا جو فرض ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں انسان مرتا ہوگا تب بھی نماز کا فرض ساقط نہیں ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، اس کا اگر آدھا بچہ اندر اور آدھا باہر ہے، پھر بھی نماز کا یہ اتنی سختی ہے کہ نماز کا حکم اس کو بھی ہے، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھے گی، کیونکہ یہ فرض جو ہے جب تک انسان یہ فرض ادا نہیں کرے گا اس کے اوپر اس فرض کا بوجھ رہے گا۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم بے آرام ہو، یعنی اگر تم کو آرام نہیں ہے، ایمان والوں کو کہا کہ اگر تم کو آرام نہیں ہے تو ان کو بھی آرام، کافروں کو بھی اللہ آرام نہیں دے گا، جس طرح تم بے آرام ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوں گے۔ وَتَرْجِعُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آگے فرمایا کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا کریں گے، اجر عطا کریں گے، اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے، جو تم لڑتے ہو، جو تمہیں بے آرامی اور بے سکونی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس چیز کی امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔